لیکن پچھلی حکومت نے 3.5 سال کے اندر ملک کی معیشت کو اور جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں ان کو IMF کے ہاتھوں گروی بنا دیا، اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا، ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کیا، دلدل میں آپ لے گئے۔ اور جب میں لفظ دلدل استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلدل جس سے آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ دھستے چلے جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی بھی میں کہتا رہا ہوں کہ سڑکوں پر آ کر تحریک کو تقویت ملنی چاہیے۔ عدم اعتماد سے آپ ان کی مشکل اپنے گلے میں ڈال لیں گے اور پھر جب مہنگائی بھی بڑھے گی، روپے بھی آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، وہ بھی IMF کے قابو میں ہوگا، قیمتیں چڑھانا بھی اس کے ہاتھ میں، قیمتیں اتارنا بھی اس کے ہاتھ میں، ٹیکسز بڑھانا بھی اس کے ہاتھ میں، ٹیکس کو کم کرنا بھی اس کے ہاتھ میں، آپ کا بجٹ بنانا بھی اس کے ہاتھ میں۔ پھر آپ بتائیں آپ قوم کو کیا جواب دیں گے؟ تو رانا صاحب میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، باقی ہم نے اتحاد نہیں توڑا کیونکہ ہم نے ایک رہنا تھا۔ لیکن فتنہ ہے۔ پھر کبھی کہتا ہے امریکہ نے سازش کی ہے، پھر کہتا ہے امریکہ نے نہیں کی۔ صبح ایک بیان، شام کو دوسرا بیان، پھر ٹائگرز تیار کرتا ہے، دہشت گرد تیار کرتا ہے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ پبلک کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ ایک پیسے کی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہوئی۔ جو سرمایہ کاری تھی اسے ڈبو دیا گیا۔ سی پیک کے پورا منصوبہ جس پر چائنا نے $70 ارب پاکستان میں پھینک دیے تھے، اس کو مکمل طور پر تباہ فریز کر دیا گیا۔ دیا کیا ہے اپنے ملک کو؟ اب ہم اٹھانا چاہتے ہیں، اب اٹھ نہیں رہا معاملہ۔ اب سارے زور لگا رہے ہیں، سیاستدان بھی زور لگا رہے ہیں، جرنیل بھی زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس مشکل سے نکلیں، لیکن ابھی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ ایسا تباہ ہو اور پھر دوبارہ ان کو حکومت دینا۔ اس لیے میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، چائنا جیسا دوست، سعودی عرب جیسا دوست، امارات، جتنے پاکستان کی مدد کرنے والے اس کے دوست ہیں، انہوں نے مٹھیاں بند رکھی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پھر یہ آتا ہے دوبارہ تو پھر ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا، اور جس کو یہ چور کہتا ہے اس کو وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب تک ہم اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو پاکستان کا نظام نہیں بنائیں گے، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکیں گے۔ اور اللہ کی رحمت کے جب مستحق نہیں ہوں گے تو یا بدامنی ہوگی اور یا آپ کو معیشت تباہ ہوگی، بھوک اور افلاس ہوگا۔ ان سب سے نکلنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا رہنما بنانا پڑے گا، تاکہ ہم ایک محترم اور مقدس ریاست تعمیر کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پر لے جا سکیں۔ میں رحمت کائنات فاؤنڈیشن کا جہاں شکر گزار ہوں، فیصل آباد جمعیت علماء اسلام نے جو ان کے ساتھ مدد اور تعاون کیا ہے اور بھرپور معاونت کی ہے، میں اس حوالے سے جناب شاہ صاحب، زکریا صاحب اور جمعیت علماء فیصل آباد کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کو اس کامیاب کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ابھی دعا کروائیں گے امیر رحمت کا